السلام علیکم۔ اصحاب الفیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ مختصر طور پر سورۃ الفیل آیت 1 تا 5 میں اور تفصیلی طور پر اس کی تفسیر میں مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کا گورنر ابرہہ، جو شاہ حبش کی طرف سے یمن کا پہلے گورنر تھا اور بعد میں خود مختار حاکم بن گیا، اس نے محسوس کیا کہ یمن کے جو لوگ ہیں وہ کعبہ شریف کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک کلیسا یعنی گرجا گھر بنوایا اور کہا کہ یہاں آ کے عبادت کرو۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، جس پر غصے میں آ کر ابرہہ نے عزم مصمم کر لیا کہ میں کعبے کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ اس کے لیے پوری تیاری اور ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ وہ روانہ ہوا۔ تو مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے حضرت عبد المطلب اور قریش کے کئی سرداروں کے جانور، اور جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے، ان کو وہ ہانک کے لے گیا۔ تو جناب عبد المطلب اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جب یہ فرمایا تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کو بچائے گا۔ یہ کہہ کر آپ اونٹ لے کر چلے آئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کی۔ اگلے دن جب ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کی یعنی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور وہ کعبے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں چڑیاں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہاتھ میں کنکر، چونچ میں کنکر اور پنجوں میں کنکر اٹھائے ہوئے پورے آسمان پر چھا گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ابرہہ کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اسی کا ذکر سورۃ الفیل میں مکمل آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کے ٹکڑے کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو پھر ان کو اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ مختصر ذکر سورۃ الفیل میں قرآن شریف میں اس واقعے کا ملتا ہے۔ باقی تفاسیر میں اور تواریخ میں ملتا ہے کہ ابرہہ کی پوری فوج کو اس لشکر نے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں ان ہاتھیوں کے لشکروں کے فیلبانوں میں سے 2 کو دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج ہو کر مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے تھے۔ یہ مختصر بیان سورۃ الفیل اور تواریخ اور تفاسیر کی روشنی میں واقع اصحاب الفیل کا۔ اللہ حافظ۔